ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ ود سبھی میں، اور ہم بات کریں گے آپ سے آپ کی صحت کی. اور صحت کی جب بات کی جاتی ہے خواتین میں، اور خواتین میں بہت ساری انٹرنل پرابلمز ہوتی ہیں، اور انٹرنل پرابلم سے ریلیونٹ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خواتین کبھی بھی کسی سے ڈسکس نہیں کرتی اور ہمیشہ شائع فیل کرتی ہیں. اور گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آف کورس میں بات کروں گی کہ ایوری فرائیڈے ہمارے ساتھ وہ ہربلسٹ موجود ہوتے ہیں، حکمت سے ان کا تعلق ہے، ایکوپنچر سے ان کا تعلق ہے، ہومیوپیتھک، آکسفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا، اور میں یہ کہوں گی تمام سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے. ہی از اے سرٹیفائیڈ. تمام ڈاکومنٹس ان کے ایسے ہیں کہ جو ہم کبھی کبھی کچھ لوگوں پر لوگ ڈفرینٹ قسم کے جو کہتے ہیں نا ایلیگیشن لگاتے ہیں، لیکن آئی فیل ویری پراؤڈ کہ وہ گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بنتے ہیں اور مجھے بہت ساری نالج اور ہمارے لوگوں کو نالج دیتے ہیں. پورے پاکستان میں ماشاءاللہ وہ ٹور بھی کرتے ہیں، اپنے جتنے لوگ جو مریض ہیں ان کے پاس جاتے بھی ہیں، اور بہت سارے مریض ان کے پاس ڈفرینٹ شہروں سے لمبا سفر طے کر کے ان کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حکمت کا وہ خاص، میں کہوں گی اللہ پاک نے ان کو وہ دی ہے صلاحیتیں کہ ان کے نصیب میں آیا ہے 11 پشتوں کا جدی پشتی تعلق. یس، ان کے تمام آباء و اجداد اس سے ریلیونٹ ہیں، ان کے دادا پردادا اور ان کے دادا پردادا. ملکہ وکٹوریا کا جو ہے ان کے تمام جو ہے ایک خاص میں ایک خاندان ہے جن کو میں یہ کہوں گی کہ بڑے بڑے مغل اعظم اور بڑے بڑے بادشاہوں کے جب ضرورت ہوتی تھی ان کے دربار میں جب حکیموں کی بات کی جاتی تھی تو وہ ان لوگوں کا بھی علاج کرتے تھے. بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کے دادا پردادا پھر ان کے دادا پردادا 11 پشتوں سے چلی آ رہی ہے یہ حکمت کی کڑی، اور ان کا جو سہرا، ان کا تاج لے کے اب جو چل رہے ہیں وہ ہیں حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم ورحمۃ اللہ. حکمت اور طب نبوی کی بات کی جائے تو حکیم عسکری کی بات کی جائے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. سبھی آج کا موضوع تو ہمارا بے اولادی ہے جی، اور اس موضوع پر یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس پر جو ہے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، جو کہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں بے اولادی کے حوالے سے. یہ ایسا ایک مسئلہ ہے کہ جو انسان کو احساس محرومی کا شکار بھی کرتا ہے، بالکل، اور اس مسئلے سے بہت ساری گلٹیز فیل کرتے ہیں. یہ مسئلہ چونکہ بعض مسائل ایسے کہ جو ہمارے خود پیدا کرتا ہے. مثلا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میل اور فیمیل میں موٹاپا ہو جانا، اور اس موٹاپے کی وجہ سے ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا خواتین میں. ایام ماہواری جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کسی وقت بہت کم آتا ہے، کسی وقت بند ہو جاتی ہے، اور کسی وقت میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح میل آرگنز بھی موٹاپے کی وجہ سے پراپر طریقے سے وہ ان کے جراثیم جو ہیں وہ پراپر طریقے سے وہ نہیں ایکٹیویٹ ہوتے جو کہ انہیں عام نارمل لائف میں ہونا چاہیے. بے شک شادی کے سے پہلے دونوں لڑکا لڑکی بڑے کانشیس ہوتے ہیں اپنے فگر کے حوالے سے، کہ اپنے ویٹ کے حوالے سے، اور یہ بعد میں ان کے لیے جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بعد میں وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ جو اب شادی کے بعد خاص طور پر انہیں اس چیز کا اویئر ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد انہیں کنسیو کرنا ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اور وہ دعوتیں اڑا کر راتوں کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، اپنی زندگی کو معمول زندگی جو ہے انہوں نے سستی کاہلی کا شکار بنا کر اپنے اس بہترین وقت کو ضائع کر دیتے ہیں لوگ. اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے 2 3 4 سال 5 سال تک جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں. اگر انہیں پراپر علاج ان کا ہو جائے تو وہ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ بعض تو ساری زندگی اولاد کے قابل ہی نہیں رہتے.
میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں اس میں سے 80% تو ایسے کیسز ہیں کہ جنہیں صاحب اولاد کیا اللہ تعالیٰ نے اور ٹوئنز پیدا کیے. ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے خاندانی نسخہ جات ہیں اس میں، جو کہ ہمارے دادا پردادا کے تجربہ شدہ نسخے ہیں، اور ان سے یہ ہوتا ہے کہ کنسیو کرنے میں بڑا آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ خواتین میں اور یہ خواہش ہوتی ہے اولاد نرینا کی، خاص طور پہ خاندانوں میں ہوتی، خواتین کے خاندانوں میں ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو. جبکہ اکثر جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی بیٹے کی خواہش مند رہتے ہیں. اور اس میں یہ دیکھیے کہ میل میں اور فیمیل میں جو ہم کہتے ہیں کہ اگر کنسیو کرنے کی قوت بہت بہترین رہتی ہے تو اس میں اولاد نرینا کی طاقت آ جاتی ہے. میں ایک طرف آ رہا تھا کہ اولاد کے لیے سب سے بنیادی چیزیں جو ہے نا آپ کی خوراک، آپ کا زندگی کا بہترین اصول ضابطہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں یہ بالکل یہ دینا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سب چیزیں رب کے ہاتھ میں ہے. بے شک. اولاد کا دینا، زندگی، موت، عزت، یہ رب کے ہاتھ میں ہے. تو جب تک آپ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے جو دلوں کو طاقت ملتی ہے، وہی طاقت جو ہے وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دہلیز تک پہنچاتی ہیں. اس میں کچھ وظائف بھی ہیں جو میں کہ اس دوران بتاؤں گا، اور کچھ ایسی ریمیڈیز بھی ہیں جو آپ کو صحیح کہنا تھا، حکمت اور طب نبوی کی بات کی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وظائف بھی بتائیں گے، اچھی بات ہے. اور پھر کچھ ایسی ریمیڈیز بھی ہیں، کچھ قہوہ جات بھی ہیں جو آپ کا وزن بھی کم کریں گی اور آپ کے مختلف مسائل کو بھی حل کریں گی. مطلب جیسے ایام ماہواری کی خرابی ہے، اس میں اگر کمی ہے اور کھل کے نہیں ایام آ رہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک ریمیڈی بتاؤں گا. یہ آپ یاد رکھیے گا، مجھے درمیان میں آپ پہلے آپ انڈیکیشن کریں گے کہاں پر ہم لوگ ہو رہے ہیں. خواتین میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں ایام ماہواری کی خرابی ہے، اور فلپین ٹیوبس کی بلاکیج ہے، فائبرائڈز ہیں، پولیسس ہے، سسٹ ہیں، جس کی وجہ سے عورت کنسیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی. یہ خواتین میں پرابلمز آتی ہیں. اور اسی طرح میل پرابلمز میں سپرم کوانٹٹی کی کمی، کہ پراپر 70 سے 80% اور جو ہے وہ آپ کے سپرم جو ہے باڈی میں ایکٹیویٹ ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پری میچور ایجوکیلیشن کا پرابلم بھی ہوتا ہے مردوں میں، جسے صورت انزال کی کہتے ہیں، شکایت ہو جاتی ہے. پراپر طریقے سے جو ہے ازدواجی معاملات میں ان کو تسلی بخش ازدواجی معاملات جو ہیں وہ کر نہیں پاتے. تو ایسے معاملات جو ہیں وہ جو خواتین اور حضرات میں موجود ہیں وہ ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور کھل کر کریں. دیکھیے شرما حضوری میں بہت سارا جو ہے قیمتی وقت یہ ضائع کر دیتے ہیں، اور اس وقت ہم تک پہنچتے ہیں جب وہ بالکل یہ سمجھے کہ مینوپاز کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں. یعنی قدرتی جو 40-45 سال کی عمر میں خواتین کی ایام ماہواری جو ہے وہ قدرتی طور پہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں. تو ایسے کئی کیسز ہیں میرے پاس آئے کہ جن کے مینوپاز ہوا اور وہ میرے پاس آئے کہ 2-3 سال ہو گئے ہیں، اور بڑی محنت کے بعد ان کو دوبارہ سے ہم نے ان کے ایام جاری کیے. اور اس دوران میں کئی کیسز ایسے بھی ہوئے کہ جو کنسیو کر گئے. لیکن زندگی کے آخری مرحلے میں جب آپ یعنی جوانی کے آخری مرحلے میں جب لوگ میرے پاس پہنچتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ نے وقت کہاں ضائع کیا. اچھا ابھی ہم چلتے ہیں، ایک ہوم ریمیڈی ہو جائے. آپ بتا رہے تھے کہ اگر خواتین کے ایام خراب ہو جائے. جی ہاں خرابی ایام میں 2-3 چیزوں کا احساس رکھنا چاہیے. کہ ایک تو یہ کہ آپ کی غذا اچھی ہو، بہترین ہو. اس میں آپ کی غذا میں دودھ، دہی، پھل، سبزیاں اور گوشت کا مناسب استعمال رہے. آپ کا وزن نارمل رہے اور آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہونا چاہیے، قبض کی صورت نہیں رہنی چاہیے.
एक नुस्खा है जो इन तमाम चीज़ों को रफ़ा भी करेगा। अगर कब्ज़ है या मोटापे की सूरत है, फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, या आपको रुकावट की यानी मुकम्मल तरीके से अय्याम जो है वो आपके प्रॉपर तरीके से नहीं होते। नाज़रीन नोट कर लीजिए, दारचीनी 1 चम्मच चाय वाला, सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच। आपने ये चम्मच भर के नहीं लेना, पूरे लेवल में लेना है। और कलौंजी 1 चम्मच। इन चीज़ों को आपने बॉयल कर लें 3 गिलास पानी में। जब ये 1.5 गिलास रह जाए तो आधा गिलास सुबह और आधा शाम। इसमें अगर पुराना गुड़ आप शामिल कर लीजिए, 20 ग्राम 20 से 30 ग्राम अगर गुड़ शामिल कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और यूँ आपको अय्याम की जब करीब हों, ये 5 से 7 दिन इस्तेमाल कीजिए। इससे अय्याम में माहवारी जो है वो आपका नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, इसमें मज़ीद इजाफे की भी ज़रूरत हो सकती है। मसलन इसमें आप लौंग का इजाफा कर सकते हैं, तेज़पात डाल सकते हैं। अगर अय्याम प्रॉपर तरीके से इस नुस्खे से नहीं आ रहे तो मज़ीद इसमें इजाफा कर सकते हैं। और इसी तरीके से सना मक्की भी आप इजाफा कर सकते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ है, जैसे अगर पहला नुस्खा जो बताया है वो इस्तेमाल कीजिए, नहीं होता तो फिर दूसरे नुस्खे की तरफ आइए। और फिर तीसरा नुस्खा ये है कि जिसमें मैंने आपको बताया है कि सना मक्की का इजाफा, लौंग और सना मक्की का इजाफा किया जा सकता है। ऐसे ही छुहारे, 7 छुहारे ये दूध में बॉयल कीजिए। इसमें बादाम, पिस्ता ये डालिए और अखरोट डालिए। बादाम 7 दाने, पिस्ता 7 दाने और 2 अदद अखरोट ये डालकर ये सुबह नाश्ता इसका कीजिए। आप चाहें तो इसको जौ के दलिए में भी बना सकते हैं। हाँ। अच्छा, बहुत दिन हो गए मैं जौ के दलिया नहीं खा रही, आपने याद करवा दिया। अच्छा, एक और होम रेमेडी ब्रेक से पहले मैं चाहती हूँ आप बताएं, और वो है सवांजने का भी फूल वूल आ गए, अभी लगे नहीं है लेकिन फूल आ गए। तो उसका एक बहुत पहले भी आपने होम रेमेडी बताई थी। जी, सवांजने के फूल जो है ना, खासतौर पर खवातीन की प्रॉब्लम्स में भी बहुत आते हैं काम। और इसका हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा हमने इसकी आपको डिश भी बना के दिखाई थी। बिल्कुल जी हाँ। तो सवांजने के फूल लीजिए। ये आजकल मौसम सवांजने का गालिबन है फूलों का, और नहीं तो अगर फूल ना मिले तो सवांजने की फलियां ले लीजिए, उसका भी बनते हैं। और सवांजने की पत्तियां भी हैं। ये पूरा दरख्त जो है सवांजने का, ये शफायाबी, सेहतयाबी का एक अलामत है। दुनिया भर में मोरिंगा को इसके बारे में मैं असल में बात सिर्फ मोरिंगा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने जितने भी दरख्त, जितने भी फल और जितनी भी नबातात पैदा की हैं, ये अगर इस पे तहकीकात की जाए तो एक चीज को ले ली जाए तो पूरी किताब बन जाती है। मैं नीम के पत्तों को देखता हूँ, नीम का फल, नीम के फूल, नीम के पत्ता, नीम की जड़, नीम की छाल, उसकी हर चीज, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। इसी तरह सवांजने के जो फूल हैं, इनको ये 11 फूल लीजिए सवांजने के, और इसमें आपने करी पत्ता, 11 पत्ते करी पत्ता के डालने हैं। और इसी तरीके से इसमें 11 पत्ते आपने नीम के डाले। और ये 3 गिलास पानी में बॉयल करें, 1.5 गिलास रह जाए तो इसको सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कीजिए। जिन खवातीन को लेकोरिया की शिकायत है वो लेकोरिया दूर होगा, जोड़ों का दर्द है वो रफ़ा होगा, जिस्मानी तौर पर जिन्हें खारिश और एलर्जी की शिकायत है वो भी इससे रफ़ा होगी। ये तो है हमने बताई है। आपने जो ये अभी होम रेमेडी बताई है, अभी हम आपका देखेंगे पैकेज और फिर वापस आते हैं और एक और होम रेमेडी रेडी रखिएगा। अच्छा, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मोरिंगा और करी पत्ता, नीम के पत्ते, और इससे ना सिर्फ आपके आयाम ठीक होंगे बल्कि आपको जो भी आपके ब्लड जो थिक है, वो जो गाढ़ापन है उसमें पतला होगा, और आपके अंदर जो एलर्जी, अक्सर पिंपल्स निकल आते हैं और आपको खारिश बहुत होती है, तो इसका भी आपको जो है रिलीफ मिलेगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन हकीम अस्करी साहब जैसे हिकमत में बड़ा नाम, तिब्बे नबवी में बड़ा नाम, और वो हैं हकीम अस्करी साहब, उनका देखते हैं स्पेशल पैकेज।